السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کا ایک خاص عمل ہے جس کو اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ گناہ کتنے ہی ہوں، آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی وہ گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ عمل کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری تفصیلات آگے آپ کو بتائی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور اس کے بعد یہ 99 ہوتے ہیں اور 100ویں گنتی کو پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے ہیں، سمندر کے جھاگ کی تعداد تو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور دنیا میں اتنے سمندر ہیں۔ یہاں پر کثرت بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی انسان کے بہت زیادہ بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے، ان تسبیحات کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے۔ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو بھی آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کو پڑھنا کب ہے؟ نماز، فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنا ہے یا پوری نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھنا ہے؟ تو آپ اس کا ایک قاعدہ یاد کر لیجئے کہ جن نمازوں میں فرض نماز کے بعد سنتیں وغیرہ ہیں ان میں سنتیں مکمل کرنے کے بعد پڑھی جائیں، اور جن نمازوں میں سنتیں نہیں ہیں جیسے کہ عصر میں فرض کے بعد سنت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز میں فرض کے بعد سنت نہیں ہوتی ہے، تو آپ عصر اور فجر میں فرض کے بعد فوری طور پر پڑھ لیجئے۔ اور جن نمازوں میں سنتیں ہیں تو سنتوں اور نوافل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے پناہ فضیلتیں، یہ بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد فوراً ہی پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں سنتیں ہیں ان میں بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ سنتوں کو مکمل کرنے کے بعد پڑھ لیا جائے۔ آج ہماری حالتیں یہ ہے، ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ہم دعا بھی نہیں مانگتے کبھی کبھی اور اٹھ کر کے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ تسبیحات اگر آپ کرتے ہیں تو آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ تسبیحات میں مصروف رہتا ہے اللہ کے مقدس فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اپنا وقت اللہ کی تسبیحات کے لیے بھی دیں، اور فرشتے جو کہ اللہ کے مقدس مخلوق ہیں وہ اگر آپ کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استغفار کی برکت سے، آپ کے مغفرت کے دعا کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تسبیحات بیان فرمائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اگر کسی قسم کی تکلیف ہو، آپ کے پیروں میں، ہاتھوں میں، بدن میں درد رہتا ہو، اور اسی طریقے سے اگر اور بھی چیزوں کی شکایت ہو تو یہ تسبیح جو ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ تو آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔